اس کی ایک اور بھی امپلیکیشن ہے جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر اس چیز کو کوشچن ہی نہیں کیا گیا، جس طرح سے ریٹائرڈ آرمی افسران کو ابھی بھی فوج کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ کہانی ریٹائرڈ آرمی افسران پہ نہیں ختم ہو رہی، ہم سب کو ہی فوج کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں ہم سب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم آرمی چیف کی اسی طرح سے عزت کریں، اس کے نام سے ڈریں، خوفزدہ ہو جائیں، خواب میں بھی نہ سوچیں وہ آرمی چیف کے بارے میں کوئی ایسی چیز جس سے کہ آرمی چیف کوئی ایموشنلی ڈس پڑتی ہو یا ان کو کوئی ان کے ماتھے کے اوپر شکن آتی ہو، یعنی ہم ان کے بارے میں کوئی ڈس ریسپیکٹفل تھاٹ انٹرٹین نہیں کر سکتے بیکاز وہ آرمی چیف ہیں۔ بھئی آرمی چیف ہوں گے وہ آرمی کے لیے، ان کا ڈسپلن کا امپیکٹ اور ان کی ریسپیکٹ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے آرمی کے افسران کے اوپر، وہ اس ڈسپلن کے پابند ہیں۔ ہم سارے سویلین جو ہیں 240 ملین یا 24 کروڑ سویلین جو ہیں، ہم کیسے اس ڈسپلن کا حصہ بن سکتے ہیں جو کہ آرمی کے اندر ہوگا؟ یہاں پر وہ چیز آ جاتی ہے جس کو امریکن ایکیڈیمکس نے، امریکن رائٹرز نے، اینالسٹ نے، ریسرچرز نے اپنی کتابوں کے اندر گیرزن مینٹیلٹی کی بات کی ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو ایک نیریٹو کے ذریعے ایک ذرائع ابلاغ کی کہانی مچا کے پچھلے 50 سال میں ایک گیرزن مینٹیلٹی کا شکار کر دیا گیا ہے۔ جب ایک پوری قوم ہی گیرزن مینٹیلٹی کا شکار ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود آٹومیٹکلی اپنی سوچ کے دھارے کو چیک کرے گی، اس کے پاس فریڈم آف تھاٹ ہوگا ہی نہیں، اس کے اندر ڈسینٹ کرنے کی ایبلٹی ہوگی ہی نہیں، لوگوں کو خود ہی خوف ہوگا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم یہ نہیں سوچ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پاکستان میں جو لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ کوئی زیادہ تر بم کا دھماکہ کرنے یا گولی چلانے پہ تو بنائے بھی نہیں جا رہے، انفیکٹ جن لوگوں کو ملٹری ٹرائلز میں بھی ہو رہے ہیں ان میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی آٹومیٹک ویپن نہیں تھا، ان کے اوپر یہ بنیادی طور پہ پروٹیسٹرز تھے۔ اسی طرح جن صحافیوں پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں، وہ کن چیزوں پہ بنائے جا رہے ہیں؟ بولنے کے اوپر، سپیچ کے اوپر، اسپوکن ورڈ کے اوپر۔ اور اسپوکن ورڈ کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تھاٹ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تھنکنگ کے ساتھ ہے۔ ان ورڈ ایک گیرزن سٹیٹ مینٹیلٹی جو نہ صرف ریٹائرڈ آرمی افسران اور جوانوں تک ایکسٹینڈ کر رہی ہے بلکہ پوری سول سوسائٹی کو آپ اس گیرزن مینٹیلٹی کے اندر مقید کر رہے ہیں۔ کوئی قوم گیرزن مینٹیلٹی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی۔ قوموں کو ترقی کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ تھاٹ چاہیے۔ میں جس ملک میں ہوں امریکہ میں جدھر دیکھتا ہوں رائٹ لیفٹ پہ، مجھے یہاں پہ سینکڑوں مطلب ایون ڈالر قسم کی انوینشن بھی مجھے یہاں نظر آتی۔ یہاں ایک فری تھنکنگ ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ ملک اس فری تھنکنگ کی وجہ سے ہی بنا ہے جہاں بنا ہے۔ یہ برک اینڈ مارٹر کنٹری نہیں۔ اور اس نے جب اس کو میں پھر اس پہ ڈیٹیل سے بھی بڑی بات کروں گا کہ کیسے صرف گزشتہ 50 برس میں اس ملک سے پیدا ہونے والے جو آئیڈیاز ہیں انہوں نے دنیا کو امیر کر دیا، مالا مال کر دیا، دنیا کی حیت اور اس کی شکل بدل دی۔ فار انسٹنس لک ایٹ انٹرنیٹ، جو کہ امریکہ کی منسٹری آف ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی ایک اختراع انہوں نے اپنے لیے کریٹ کیا، پھر انہوں نے اس کو کارپوریشنز کے حوالے کر دیا، کارپوریشن سے نکل کے وہ چیز اسکیپ کر کے پوری دنیا میں چلی گئی۔ آج $1 ٹریلین انڈسٹری جو ہے وہ صرف اس انٹرنیٹ کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر سوچیں دنیا اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا 1980 کی دہائی سے آنورڈ، اگر انٹرنیٹ مارچ آن نہ کرتا گزشتہ 40-45 برس میں، تو دنیا کہاں ہوتی؟ دس وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ ورلڈ اینڈ انٹرنیٹ ہیز میڈ اٹ اے ڈفرنٹ ورلڈ۔ سو انٹرنیٹ کیا ہے؟ آئیڈیاز ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی سول لائف کی آئیڈیاز کی مارچ ہوئی ہے، عورت کا ووٹ فار انسٹنس ملنا، جب میرا خیال ہے جیریمی بینتھم نے 1875 کے اندر برطانوی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں ہم پروپوز کرتے ہیں کہ عورت کو بھی ووٹ ملنا چاہیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر باقی ایم پیز کا ریاکشن کیا تھا؟ پہلے سائلنس تھا، اس کے بعد لوگوں نے ایک کہکا مارا، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس کو لوگوں نے اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کی، انہوں نے کہا پاگل ہو گیا، عورت کا ووٹ کے ساتھ کیا تعلق، عورت کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ پھر یہ وہی برطانیہ کا ملک ہے جس میں 1918-19 میں یا 1920 میں عورت کو ووٹ بھی ملا، پھر اس میں تاریخ کی سب سے طاقتور عورت ہونا چاہیے۔